اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی، یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی جال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤ؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو فرمانے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مکروث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگے گے؟ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کر لو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھی، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ابوبکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آیا اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دی اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہے، لیکن ابھی میرا تصور جمع ہی نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تکڑا نہیں جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرض آئے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لتا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے، اور تو پیدل آیا تھا، اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی پر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں پڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دی کہ عثمان کی اولاد عیش مستی کرتے پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ کیا فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عطا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ عنہ۔ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو، آپ کا کام ہو گیا ہے، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ مہاسیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ واقعہ؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔